33 رکنی افغان عبوری حکومت کا اعلان ہوا۔ کل کے دن کیا دنیا کی بڑی طاقتیں اس افغان عبوری حکومت کو تسلیم کریں گی، کیونکہ روس، ازبکستان اور چائنا کی جانب سے تو اس سلسلے میں گرمجوشی دکھائی گئی ہے۔ البتہ یورپی یونین اور امریکہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ملا محمد حسن اخوند کی قیادت میں جو نئی افغان کابینہ بنی اس میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ اس میں کثیر القومی اور افغان عوام کی حقیقی نمائندگی کرتی ہوئی حکومت ہوگی، اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ اشرف غنی صاحب کا کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے ایک وضاحتی سٹیٹمنٹ دی، اینڈ پہ معذرت بھی کر رہے ہیں جن حالات میں انہیں افغانستان کابل سے فرار ہونا پڑا۔ کہا کوئی ڈالر لے کے نہیں آیا میں، کہنا یو این جو ہے آڈٹ کروا لے یو این، میں اور میری بیوی جو ہیں ان کے ہاتھ صاف ہیں، ان کے مگر جو مفرور ہیں، فرار ہونے والے، شکست کھانے والے، ان کی وضاحتیں کون سنتا ہے؟ میں نے تم سے عرض کی تھی کہ آپ رہنے دیں، اب آپ سے نہیں ہوگا، یہ چھوڑ دیں، ان کی وضاحتیں کوئی نہیں سنتا۔ اچھا سر، مشتاق یوسف صاحب سینئر صحافی ہیں، افغان امور پر بڑی گہری نظر ایک بات یہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان پہ سنتے ہیں۔ میں یہ دنیا کے انوکھے مطالبات ہو رہے ہیں، مثلا جو جیتنے والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہارنے والوں کو اپنے ساتھ حکومت میں شریک کریں۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے، کبھی انقلاب ایران کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب شاہ ایران کے لوگ بھی آپ شامل کر لیں؟ نہیں، یہ سٹیٹمنٹ تو ذبیح اللہ مجاہد ہوں یا سہیل شاہین ہوں ہمارے پروگرام میں خود دیتے رہے ہیں، ہم کہ ہم ایک بڑی انکلوسیو کا مطلب یہ ہے قومی اور تمام دھڑوں کو، تمام عناصر کو، تمام قومیتوں کو شامل شریک کریں گے، لیکن وہ کیا ان کو جو صرف طالبان، ظاہر ہے کیوں؟ وہی تو یہ لڑتے رہے ہیں، انہی نے تو فتح حاصل کی ہے۔ اب جو جن کے خلاف لڑتے رہے ہیں ان کو شامل کر لیں حکومت میں۔ کوئی خاتون نہیں شامل ہو سکتی؟ کوئی خاتون ہو سکتی ہے، نہیں ہو جائے گی، اس میں کیا ہے؟ ہم کو خواتین کے علم بردار ہیں، بھئی ہمیں افغانستان کی خواتین نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہو گئی۔ ہمارے ہاں جب ہمارے ہاں حکومت بنی تھی 14 اگست 1947 کو، خاتون شامل تھی اس میں، آ گئی تھی نا بعد میں آ جائے گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے؟ اچھا، مشتاق یوسف سے بات کر لیتے ہیں سر، یہ موضوع سر پھر کسی اور روز کیا نہیں، موضوع ہر روز ہوگا۔ نہیں، پہلے آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے، بھئی آپ افغان عوام ہیں، ان کو حکومت قائم کرنے دیں۔ آپ اپنے پیمانے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے کیوں نہیں کالوں کو شامل کرتے؟ آپ وہاں پاکستانیوں کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ آپ وہاں اسپینش کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ پاکستانی بنائے فارن منسٹر، نہیں امریکی، کیونکہ آپ پاکستانی بھی ہیں، اسپینش بھی، کون سے؟ یورپ میں بھی ہیں، کوئی انڈر سیکٹری، کوئی اسسٹنٹ سیکٹری، بالکل۔ یو کے میں دیکھیں نا، پاکستانی نژاد لوگ ہیں۔ اب جو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے نا، اس میں ریپبلکنز شامل نہیں ہوں گے، جو کنزرویٹو کی حکومت ہے نا اس میں لیبر والے شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، اب ہمارا سوال یہ تھا، تماشا بنا دیا ہم نے، ہمارا سوال یہ تھا کہ دنیا کا بات سنیں، ہر مشورہ دیا جا رہا ہے طالبان کو، بھائی اپنے جن لوگوں کے خلاف لڑتے رہے ہو ان کو اقتدار میں شریک کرو۔ اچھا، اب ان کو اپنا کام کرنے دیں، حکومت بنانے دیں، آپ تعاون کریں، ان کو موقع دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی مشکلات کم کریں۔ ٹھیک، اب ہمارا سوال یہ تھا آج کے لیے، جو مشتاق یوسف صاحب کو ہم نے زحمت دی، سینئر صحافی ہیں، کہ یہ جو 33 رکنی کابینہ ہے اس میں کون کیا تھا، کتنے لوگ گوانتنامو رہ چکے، بگرام رہ چکے، کن کے اوپر ہیڈ منی رکھی گئی ہے، کن کا نام ابھی تک یو این لسٹ میں ہے؟ یوسف صاحب بتائیے گا، یہ جو 33 رکنی کابینہ آئی، گوانتنامو کتنے لوگ اس میں رہ چکے ہیں، کن کے سر کے اوپر باؤنٹی رکھی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں تو یہ یا تو موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھے یا جن کی سر کی قیمت تھی، اور ان میں جو آپ نے خود ذکر کیا تو ان میں 5 لوگ ایسے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ گوانتنامو میں طالبان کے 5 گری تھے۔ ملا محمد فاضل تھے، 2012 میں ان کو شفٹ کیا گیا تھا، اور ابھی یہ ڈیفنس منسٹر ہے۔ یہ طالبان کی جب گورنمنٹ تھی تو ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس بھی تھے، اور طالبان کے آرمی چیف بھی رہے ہیں ملا محمد فاضل، اور ابھی یہ ڈیفنس منسٹر ہے، تو یہ بھی گوانتنامو بے کے قیدی رہے ہیں۔ اس طرح جو ملا نور اللہ نوری ہے، یہ بلخ اور لغمان صوبوں کے گورنر رہے ہیں جب طالبان کی وہاں پہ حکومت تھی، اور یہ بھی ہائی رینکنگ طالبان لیڈر ہیں، اور ابھی ایکٹنگ منسٹر ہے بارڈر اینڈ ٹرائبل افیئرز۔ اس کے علاوہ جو ہے محمد نبی عمری ہے، یہ بھی سینئر طالبان کمانڈر تھے، اور ان کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے تھا، اور یہ بھی افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھی اس وقت۔ تو سب سے پہلے جو
جس کو طالبان گورنمنٹ میں عہدہ دیا گیا ہے تو ان کو دیا گیا ہے. خوست ایک صوبہ ہے پاکستان کے جو جی بالکل ساتھ شمالی وزیرستان کے ساتھ جس کی سرحد ہے, ان کو وہاں کا گورنر بنایا گیا ہے. تو یہ اس کے علاوہ جو خیر اللہ خیر خواہ ہے یہ بھی گونٹانامو بے کی قیدی رہی ہے. 2002 میں ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا. تو یہ بھی بہت ہی اہم طالبان کمانڈر تھے اور ہرات کے گورنر رہے ہیں اور اہم ملٹری کمانڈر رہے ہیں. تو یہ ابھی انفارمیشن منسٹر ہے, انفارمیشن اینڈ کلچر منسٹر ہے یہ. اس کے علاوہ جو ہے عبدالحق وثیق یہ بھی گونٹانامو بے میں رہے ہیں. 2002 میں ان کو بھی شفٹ کیا گیا تھا اور آپ یہ انٹیلیجنس کو ہیڈ کریں گے. یہ ابھی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہے افغان طالبان کے. اس کے علاوہ سراج الدین حقانی کا نام سنا ہوگا. یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے جو بہت پاورفل انفلوئنشل ملیٹنٹ گروپ ہے. ان کے تو سر کی قیمت مقرر ہے. جی بالکل, ان کی سر کی قیمت $50 لاکھ امریکہ نے رکھی تھی 2008-9 میں. اور یہ اب بھی جو ہے ان کو انٹیری منسٹر بنا دیا گیا ہے. اور ایک ان کے چچا ہے خلیل الرحمان, وہ ریکنسیلیشن کے منسٹر ہے, فیڈرل منسٹر ہے. تو وہ بھی وانٹڈ ہے امریکہ کو, ان کی بھی سر کی قیمت انہوں نے رکھی ہے. لیکن ان سب کے باوجود آپ دیکھیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ایشو اڑا رہے ہیں کہ سارے وہ لوگ آ گئے ہیں جو ملٹری کمانڈرز تھے اور جن کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے. تو دیکھیں یہ جو امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اکثر لوگ یہ بہت بات بھول جاتے ہیں. یہ جو اسپیشلی ہماری پولیٹیشین ہے یہ خواہ اپنے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی, یہ 2 سال ان کی بات چیت جاری رہی. جتنے مطالبات تھے امریکہ کے کیا پلا بندے کو بھیجے, پلا بندے کو بھیجے. ملا برادر پاکستانی قید میں تھے, پھر خود حامد کرزئی نے اور افغان لیڈرشپ نے پاکستان سے مطالبہ کیا تھا, امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کیا پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ ملا برادر کو رہا کرے تاکہ اہم بندے آ جائے. یہ بات چیت آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ مشتاق یوسف زئی صاحب آپ کے وقت کا ساتھ. دیکھیے وال اسٹریٹ جرنل نے آج ایک مضمون چھاپا ہے اور اس کی سرخی لگائی میٹ دی نیو طالبان سیم ایز دی اولڈ, اور نیچے لکھا کہ دا کیبنٹ اپوائنٹمنٹ آف اے ٹیررسٹ وانٹڈ بائی دی FBI از اے سلیپ ان دی فیس ٹو دی US اینڈ اٹس الائی. حقانی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, اس کے اوپر انہوں نے سرخی نکالی. ان کے منہ پہ تو تھپڑ انہوں نے خود لگا دیا. جب ان سے معاہدہ کیا, ان سے گفتگو کی, ان کو فریق تسلیم کیا, اب آپ ان کو بیٹھے ہوئے ہیں جناب پرانی پابندیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پابندیاں تو انہوں نے مودی پہ بھی لگا رکھی تھی. صحیح. پھر مودی صاحب دندن آ کے گئے وہاں. وزیر اعظم تو وہ یہ منافقت چھوڑیں, یہ بڑی طاقتیں جو اپنی شکست جو ہے اس کے زخم چاٹ رہی ہیں. یہ اب کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے. سر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بیمار ہیں, کورونا کے مریض ہیں, اور ان کے لیے دعائیں صحت کریں. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور وہ زندہ رہیں, سلامت رہیں. آپ ہاتھ اٹھائیے, ان کے لیے دعا کیجیے. بالکل ٹھیک. اور آپ ہمارے جو فیصل واڈا صاحب ہیں, سینیٹر جناب فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, ان کی والدہ, ان کا انتقال ہو گیا کراچی میں نماز. ہمارے جو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, الاخبار کے ایڈیٹر غلام اکبر صاحب, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, شمیع اختر کا, جو انعام اکبر کی اور ندیم اکبر کی والدہ ہیں, جو مائیڈاس کے بہت روح رواں ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں مغفرت کی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور سب جو ہیں یہ ہمارے جو رخصت ہونے والے جو ہیں, ہمارے دل کے ٹکڑے جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے اور حوصلہ دے ان کے غم برداشت کرنے کا. سر یہ اردو زبان کا نفاذ کا فیصلہ بھی تو آج 6 سال پہلے جسٹس جواد خواجہ جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے فیصلہ کیا اردو زبان کو نافذ کیا جائے, سرکاری طور پر مقابلے کے امتحان اس میں لیے جائیں, اور ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. سر اب آپ جلسے کر رہے ہیں, نہ سپریم کورٹ نے کچھ کیا, نہ ہمارے وزیر اعظم دن رات کہتے ہیں. یہ ایک پورے پروگرام کا موضوع جس پہ تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ کیوں ایسا نہیں ہو پایا. قومی زبان کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم.